اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم صدق اللہ العظیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ یہودی علماء کو طلب فرمایا اور ان سے اپنی رسالت اور اپنے اوپر اترنے والی کتاب یعنی قرآن مقدس کے بارے میں ان سے پوچھا، کیا تمہاری کتابوں میں یہودیوں تمہاری کتاب میں تورات میں میری نبوت کی نشانیاں اور میری کتاب کی نشانیاں موجود ہیں؟ تو انہوں نے، اب ظاہری بات ہے وہ تو حق چھپانے والے ہیں، انہوں نے بات گول مول کر دی، بجائے حق اور صداقت کے کہ ضرور کہتے ہاں بالکل اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بھی تورات میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور آپ پر اترنے والی کتاب سب کا تذکرہ تورات مقدس میں ہے۔ ان کو یہ چاہیے تھا بتانا، انہوں نے یہ بات نہیں کی، انہوں نے بات گول کر دی اور بجائے اس سوال کے جواب دینے کے اور بات کر ڈالی۔ پھر خوش ہو گئے بعد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سمجھ گئے کہ یہ بتانا نہیں چاہتے ہیں، چھوڑ دیا ان کو۔ تو چلے جانے کے بعد خوش ہو گئے کہ ہم نے بڑا تیر مارا، کہ حق کو چھپا دیا، جھوٹ بولا، دھوکے سے کام لیا۔ اسی طرح ایک حدیث ہے متفقن علیہ اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی روایت بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں ہو۔ تو متفقن علیہ حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاد پہ تشریف لے جاتے، جہاد کی تیاری فرماتے، تو لوگ تو صحابہ کرام اور مومنین اور مسلمان وہ تو جوک در جوک آتے اور خوشیاں کرتے اور اپنا نام لکھواتے کہ اللہ کے رسول مجھے قبول فرمائیے، میں چلوں گا۔ جیسے حضرت معاذ اور معوذ دو لڑکے تھے، بچے تھے، انہوں نے بڑی خوشی سے غزوہ بدر میں تذکرہ مکمل ہو چکا تھا، تو اس طرح کرتے تھے۔ اور منافقین کا کیا حال ہوتا تھا؟ منافقین ایک ایک کر کے آتے تھے، پھر بہانے، کوئی کہتا تھا میرے سر میں شدید درد ہے اس دفعہ میں نہیں آ سکوں گا، کوئی کہتا میرے پیٹ میں مروڑ ہے، کوئی کہتا میری بیوی کی طبیعت خراب ہے، کوئی اور بہانہ کرتا، کوئی اور بہانہ کرتا۔ تو بہانے بازیاں کر کر کے اپنے آپ کو چھڑواتے جاتے، اور اللہ کے رسول کو پتہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اللہ کے رسول منافقین کو جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کو لسٹ دی تھی، لیکن اللہ کے رسول اظہار نہیں فرماتے تھے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم، اس وجہ سے کہ شاید ابھی نہ صحیح کل یہ پکے مومن بنیں گے، کل نہ صحیح پرسوں بنیں گے، ہفتہ صحیح مہینے کے بعد بنیں گے، شاید یہ ایمان سے سرفراز ہو جائیں، اس وجہ سے تو وہ اجازت لیتے تھے، اللہ کے رسول اجازت کہتے چلو کوئی بات نہیں نہ ہو۔ تو منافقین بھی یہاں سے جاتے تھے تو پھر خوشیاں کرتے تھے، ہاں دیکھو ہم نے کیسے دھوکہ دیا اللہ کے رسول کو، یہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دیا، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اتنی بڑی عظیم فضیلت سے محروم ہو رہے ہیں۔ اور ایک فریضہ ہے، فرض ہے جہاد، جہاد جیسے فریضہ سے مایوس اور محروم ہو رہے ہیں اور پر خوشیاں کر رہے ہیں۔ آج بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمارا حال، ہمارے جو مسلمان ہیں آج کل کے گناہ، دیکھیں گناہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے کہ مومن کی نشانی
اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مومن، کہ تیری نیکی تجھے اگر خوش کرتی ہے اور تیری برائی تجھے غمگین کرتی ہے تو یہ تیری نشانی ہے مومن ہونے کی۔ اب ظاہری بات ہے، ایک شخص جا کے نماز کا ٹائم ہوتا ہے، جماعت سے نماز پڑھتا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ میں نے ایک فریضہ جو اللہ نے مجھ کو سونپا تھا وہ میں نے پورا کر لیا۔ کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو دل میں خوش اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، میں نے اللہ کا حکم پورا کر دیا، اللہ رب العالمین نے مجھے توفیق عطا فرمائی۔ اظہار اس کا نہیں کرتا، واہ ویلا نہیں کرتا، لوگوں میں شور شرابہ نہیں کرتا، بلکہ دل ہی دل میں خوش ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی، میں نے یہ نیکی کر ڈالی۔ اور جب بھی برائی کرتا ہے تو فرمایا وساعت کا سیئتوں کا، اور اگر تیری برائی تجھے غمگین کر دیتی ہے فانت مومن، تو پھر تو مومن ہے۔ تو مومن کی یہی نشانی ہے کہ جب برائی کرتا ہے تو غمگین ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نیکی تو کرتے نہیں ہیں، برائی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں، فخریہ انداز میں لوگوں سے کہتے ہیں کہ میں نے فلاں بندے کو ایسا دھوکہ دیا، اس کے ساتھ اس طرح سے جھوٹ بولا، لا حول ولا قوت الا۔ تو پھر کیا اس کی، جب وہ خوش ہو رہا ہے اس گناہ پر تو کیا اس کو توفیق نصیب ہوگی توبہ کرنے کی؟ کیسے توفیق ہوگی؟ اس لیے بدعات کے بارے میں بھی ہے کہ بدعتی کو بھی اللہ معاف نہیں کرے گا، کیونکہ بدعات پھیلانے والا، بدعات پر چلنے والا وہ تو خوش ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں، حالانکہ وہ نیکی نہیں ہے، وہ بدعت ہے، تو اس لیے اس سے توبہ کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ اور نیکیوں کا حال یہ ہے کہ نیکی ہم کرتے نہیں ہیں، اخلاص کے ساتھ کرتے نہیں ہیں، اللہ کے خوف سے کرتے نہیں ہیں، جب کبھی کرتے بھی ہیں تو پھر پھیلاتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ زندگی میں تہجد کی نماز پڑھی نہیں، کبھی اگر ایک دفعہ موقع مل گیا پڑھ لی، اب پیٹ میں مرور اٹھتی ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کیسی، بس بہانے سے کہتا ہے یار رات کو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، کروٹیں بدلتا رہا، میں نے دیکھا جب نیند ہی نہیں آ رہی، چلو اٹھو اللہ کو یاد کرو، پھر میں نے خوب اللہ کو یاد کیا، ذکر و اذکار کیا، تلاوت کی، تہجد پڑھی، یہ بھائی کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ تو نے اللہ کے لیے عبادت کی ہے تو اللہ نے تمہاری عبادت دیکھ لی، اگر لوگوں کے لیے کی ہے تو پھر تباہی بربادی ہے۔ حدیث پاک میں ہے نا کہ علماء کی کتنی بڑی شان ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، لیکن اگر ایک عالم واہ کی خاطر تقریر کرتا ہے، واہ کی خاطر داد حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، ریاکاری ہو گئی نا، دکھلاوا ہو گیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے کہ جہنم میں جاؤ، جو تو چاہتا تھا دنیا میں تجھے مل گیا، تو تھوڑی میری رضا کی خاطر کرتا تھا یا میرے خوف سے کرتا تھا، تو شہرت کی خاطر کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ تو اس لیے فرمایا لا تحسبن، تم ہرگز گمان نہ کرنا، لوگو لا تحسبن، گمان اور خیال ہرگز نہ کرنا، الذین، ان لوگوں کے بارے میں، یفرحون، جو خوش ہوتے ہیں، بما، اس بات پر، اتو، جو انہوں نے کی ہے، جو بات انہوں نے کی ہے، یعنی جو گناہ انہوں نے کیا ہے، جو لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، فریب سے کام لیا ہے، جھوٹ بولا ہے، اور اپنے اس گناہ پہ خوش ہوتے ہیں۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا، وَيُحِبُّونَ، اور پسند کرتے ہیں، ان، اس بات کو، یحمدوا، کہ ان کی تعریف کی جائے، کس بات پہ؟ بما لم یفعلوا، جو انہوں نے نہیں کیا، جو کام انہوں نے نہیں کیے، جو نیکیاں انہوں نے کرنی تھی وہ نہیں کی، جہاد پہ جانا تھا نہیں گئے منافقین، اور اسی طرح یہودیوں سے پوچھا اور انہوں نے بتایا نہیں، اس پر وہ خوش ہو گئے۔ وَيُحِبُّونَ، اور پسند کرتے ہیں، ان یحمدوا، کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا، جو کام انہوں نے نہیں کیے جو کرنے تھے۔ تو فرمایا فلا تحسبنہم، ہرگز تم لوگ، تو لا نہیں، تحسبن، ہرگز خیال نہیں کرنا، ہم، ان کے بارے میں،
کہ بمفازت من العذاب، کہ وہ اللہ کے عذاب سے چھٹکارا پا لیں گے. وہ کبھی چھٹکارا نہیں پا سکیں گے. ایک تو نیکی نہیں کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں اور برائی پہ خوش ہوتے ہیں اور پھر تعریف کرواتے ہیں اپنی. تو فرمایا یہ اللہ کے عذاب سے ہرگز نہیں بچ پائیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے عذاب ہے دردناک، سخت ترین عذاب ہے کہ غلط باتیں کر کے، یا دیکھیں دینی کام میں بھی اگر ریاکاری ہوگی، نماز پڑھی اگر کسی نے اور اس نماز پڑھنے میں بھی اس کی نیت ریاکاری تھی، دکھلاوا تھا، وہ نماز بھی اس کے منہ پر مار دی جائے گی. کوئی بھی نیکی کی ہے، کیونکہ اللہ کو اخلاص چاہیے. اللہ کو ریاکاری والی عبادت تو بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہے. وہ عبادت اس کے منہ پر مار دی جائے گی. اسی طرح تمام چیزوں میں اگر ہم نیکی کرتے ہیں تو اللہ کی خاطر کریں، اگر برائی سے بچتے ہیں تو اللہ کے خوف سے بچیں، لوگوں کے خوف سے نہیں، اللہ کے خوف سے بچیں. یہ ہے دین. حرام کھاتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، حلال کھا رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے احکامات پہ چلنے کی وجہ سے حلال کھائیں. اور اگر حرام سے بچ رہے ہیں تب بھی خدا کا خوف ہے کہ اللہ نے منع کر دیا. حرام خوری اچھی بات نہیں ہے. یہ کل کی ویڈیو تھی ڈاکٹر ذاکر نائک کی، ماشاءاللہ کیا زبردست بات کی. لیکن ولاگنگ کے بیچ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو علم مجھے کبھی حاصل ہو آپ کی ویڈیو سے، ڈاکٹر اسرا صاحب کی ویڈیو سے، کوشش کرتا ہوں کچھ ماشاءاللہ. لیکن صحیح تو بلاگنگ ہی ہے نا. بالکل. میں نے میرے میڈیکل پروفیشن چھوڑ دیا. تو یہ تو ہے نا، اگر آپ انفلوئنس کریں گے بلاگنگ کی طرف، بیٹر ہے کہ اللہ کی طرف. بھلے آپ کا جو فالوورز آدھی بھی ہو جائیں گے، 10% جو میری آپ کی درخواست ہے، میری آپ سے التجا ہے، آپ اسلامک یوٹیوب انفلوئنسر بنو. میں بھی آپ کے فالوورز 4 ملین سے 1 ملین ہو جائیں گے. آپ کی جو آپ کو پیسہ ملتا ہے کب یوٹیوب سے؟ بالکل ملتا. میں تو پیسہ لیتا ہی نہیں ہوں. مجھے کہتے آپ اگر فیس بک پہ ایڈ لیں گے آپ کو $50,000 پر منتھ ملیں گا. ارے بھائی مجھے جنت جانے کا ہے، $50,000 آپ مجھے $50 ملین بھی دیں گے تو میں ایڈ نہیں دوں گا. موسٹ آف دا سوشل میڈیا پہ ایڈ دینا حرام ہے. آپ کے چینل پہ لڑکیاں آ جائیں گی، چھوٹے چھوٹے کپڑے میں آ جائیں گی. ارے کیوں مجھے جہنم میں جا لے بھائی. میرے یوٹیوب سوشل میڈیا پہ نو مونیٹائزیشن. کبھی کبھی کس نے سٹرائک کیا، اگر میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ یوٹیوبر ہیں اور ادھر اپنے اسلامی چینل بھی بنایا ہے، اسلامی چینل چلا رہے ہیں، اس پر بھی خیال کرنا، اگر آپ نے اس پہ ایڈ چلوایا تو پھر وہ آپ کی کمائی حرام ہو جائے گی. کیونکہ ایڈ میں کیا ہوگا؟ فحش قسم کی تصویریں ہوں گی، لڑکیاں آدھی ننگی ہوں گی. تو لہٰذا اس وجہ سے وہ تمہاری کمائی جو حلال تھی، اسلامی چینل تھا، اس کے باوجود وہ حرام ہو گیا. تو اللہ پاک ہمیں حرام کمائی سے بچائے کہ نیکی کا کام کرتے کرتے پتہ بھی نہ چلے کہ بھئی وہ نیکی نہیں بلکہ الٹا گناہ کا کام ہو رہا ہے. تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ، ہرگز خیال نہیں کرنا بمفازت من العذاب کے عذاب سے بچ پاؤ گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے ملک آسمانوں اور زمینوں کا. اللہ کی ملکیت ہے، آسمان بھی اللہ کی ملکیت، زمین بھی اللہ کی ملکیت. یہ یہودی جو کہتے تھے نا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تو محتاج ہے، فقیر محتاج ہے، ہم سے مانگتا ہے، زکوٰۃ مانگتا ہے، صدقہ مانگتا ہے، ہاں محتاج ہو گیا ہم سے مانگتا ہے. لا حول ولا قوت. اللہ فرماتے ہیں اللہ غنی ہے، ان اللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے تم محتاج ہو خدا کے. اور یہاں فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں کی ملکیت بھی اللہ کی ہے، والارض زمین کی ملکیت بھی اللہ کی ہے، تمام خزانوں کے مالک بھی اللہ ہے، جنت کا مالک بھی اللہ ہے، دوزخ کا مالک بھی اللہ ہے، پوری کائنات کا مالک بھی اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے، تمام حیوانات، انسانات، مخلوقات سب کو پیدا کرنے والا بھی وہ ہے اور سب کا مالک بھی وہی ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو
صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔